السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غازہ پٹی میں ڈاکٹر حسام اور ان کے خاندان کے افراد اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کی تصدیق، عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غازہ میں بدترین بمباری جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 100 افراد کی شہادت، بڑی تعداد میں بچے لقمہ اجل۔ غازہ کے عوام کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کا ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے مقابلہ کرنا عالم اسلام کے ہر قابل مسلمان کا فرض، انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے جاری کیا بیان۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو قرار دیا غیر قانونی، اسرائیل کے خلاف 2 قراردادوں کو دی گئی منظوری۔ اور وزیر اعظم مودی سری لنکا پہنچ گئے، حکام نے کیا استقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر تنظیم نے اعلان کیا کہ غزہ پٹی میں اس کا ایک ملازم اور اس کے خاندان کے افراد اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ تنظیم نے فضائی حملے میں حسام الولو کی شہادت پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ ہمارا ساتھی حسام سینکڑوں دیگر افراد کے ساتھ غزہ پٹی میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب اسرائیلی فوج نے دوبارہ حملوں کا آغاز کیا ہے۔ حسام الولو کی شہادت پر تنظیم کی جانب سے سوگ کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس حملے میں ان کی اہلیہ اور بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر نے حسام کی لگن، عاجزی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے حقیقی دیکھ بھال کی ستائش کی اور کہا کہ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے شامل ہیں۔ تنظیم نے اس قتل کی سخت مذمت کی اور خونریزی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ اسرائیل کی بدترین بمباری میں غزہ اور متصل علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 100 افراد کی شہادت ہو گئی، بڑی تعداد بچوں کی بتائی جا رہی ہے۔ کیمپوں اور عارضی خیموں پر بھی ظالم اسرائیل کے بدترین حملے جاری ہیں جس میں روزانہ درجنوں افراد کی شہادت کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ زخمیوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے پھر ایک مرتبہ اسرائیل وحشیانہ بمباری کر رہا ہے جس میں صرف ایک ہفتے کے دوران 322 معصوم بچوں کی موت ہوئی۔ یونیسیف اور دیگر اداروں کی اپیلوں کے باوجود ظالم اسرائیلی فوج کے پے در پے حملے بھی جاری ہیں۔ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز نے کہا کہ غزہ کے عوام کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کا ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے مقابلہ کرنا عالم اسلام کے ہر قابل مسلمان کا فرض ہے۔ علماء کونسل نے اپنے بیان میں اس بات کی توثیق کی کہ مسلمانوں، عوام اور حکومت دونوں کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو شکست دینے کے لیے فوجی مداخلت کرے اور مزاحمت کو فوجی ساز و سامان، فوجی مہارت اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ قابل اسرائیل کے خلاف لڑنے کی انفرادی ذمہ داری پہلے فلسطینی عوام پر ہے، پھر پڑوسی ممالک مصر، اردن اور لبنان اور پھر تمام عرب اور مسلم ممالک پر بھی عائد ہوتی ہے۔ علماء کونسل نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی سپلائی حرام ہے۔ بندرگاہوں یا بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے صہیونی ریاست کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنا بھی غلط ہے۔ مسلمان ممالک کے لیے فلسطین کی خاطر اتحاد قائم کرنے اور فوجی اتحاد پر زور دیا گیا۔ علماء کونسل نے تمام عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ طے پائے تمام معاہدوں کو ختم کر دے تاکہ ظالم اسرائیلی ریاست پر دباؤ کو بڑھایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اپنے 58ویں اجلاس کے اختتام پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دینے اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کی توثیق کر دی اور 2 قراردادوں کو منظوری دی ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ فلسطین کی جانب سے پیش کردہ 2 قراردادوں کی منظوری کونسل کے ایجنڈے کے آئٹم 7 کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق پیش رفت کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک 34 ممالک نے یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دینے والی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 10 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ 3 ممالک نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت سے متعلق قرارداد کو 43 ممالک کی تائید حاصل ہوئی جبکہ 2 ممالک نے اعتراض کیا اور 2 نے حصہ نہیں لیا۔ یہودی آبادیوں کی غیر قانونی حیثیت سے متعلق قرارداد میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین بشمول یروشلم اور مقبوضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی استعماری قبضہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے اور یہ منصفانہ امن اور 2 ریاستی حل کے حصول میں ایک سنگین رکاوٹ ہے۔ UN قرارداد میں تمام بستیوں کی سرگرمیوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر بند کرنے، موجودہ بستیوں کو ختم کرنے، رنگ برنگی دیواروں کو ہٹانے اور نسلی امتیاز اور فلسطینیوں کی
جبری نقل مکانی کی پالیسیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ چوتھے جنیوا کنونشن کو تسلیم کرے اور اس کی پابندی کرے، خاص طور پر آرٹیکل 49 پر عمل آوری کو یقینی بنائے۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے قرارداد اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ فلسطینی عوام کے پاس حق خود ارادیت کا ناقابل تنسیق اور ناقابل تردید حق ہے، جس میں اپنی آزاد ریاست کے قیام اور آزادی اور انصاف اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول القدس پر اسرائیلی قبضہ غیر قانونی ہے اور اسے فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا تسلسل اور الحاق اور استعمار کی پالیسیاں سیاسی حل کے امکانات کو کمزور کرتی ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ فلسطینی ریاست کی آزادی اور خود مختاری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے، فلسطینی سرزمین کے اتحاد کا احترام کیا جائے اور قابض و ظالم اسرائیلی حکام کو ان کی پالیسیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے جو زمین کے ٹکڑے کرنے اور اس کی آبادیاتی ساخت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی ریاست کے مستقل نمائندے سفیر ابراہیم قریشی نے کونسل سے اپنے خطاب میں اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں قراردادوں کی منظوری بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور بڑھتے ہیں دوسری خبروں کی جانب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ تیز عمل ہے اور دوسرے فریق کو سمجھنے کا بہتر موقع ملتا ہے بنسبت اس بات کے کہ کسی مصالحت کار کے ذریعے بات چیت کی جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایران نے براہ راست بات چیت کا امکان مسترد کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی بالواسطہ بات چیت پر اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ عرب میڈیا نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی منصوبے پر بات چیت اگلے 3 ہفتوں میں شروع کر سکتا ہے۔ امریکی صدر نے مارچ کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ انہوں نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ کینیڈا کی وزیراعظم نے امریکی ٹیرف کے اعلانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مشکل فیصلہ ہے اور امریکہ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ یاد ہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے مختلف ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین پر 20% اور کینیڈا پر 25% ٹیرف عائد ہوگا، جس کے بعد اب کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے اعلان کیا کہ وہ بھی امریکی گاڑیوں پر 25% ٹیکس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ The situation with the trade war, so to speak, with the United States and what it means. And it just goes back to what was just said, the opportunity that's created by tough times. I know the story, but it's great to be here about how you repurpose this factory, these people, when we were all hit with COVID, and how you serve the world, and it's a remarkable story. Now, on one level, what's going on with the tariffs, and we got, as you know, the auto tariffs this week from the United States, that's tough. That's tough. But this is an enormous opportunity for this company, for this country, and I think ultimately for America. And I just want to say a few words about what our strategy is right now and how that fits in. We're doing 3 things. We're going to fight, we're going to protect, and we're going to build. And all of them are important now. So that fight, the fight started with getting respect from the United States. Canada is a sovereign country. It doesn't matter who's in this role. There's only one title for the person who's in the role, my predecessor, myself, whoever comes after me, it's Prime Minister. It's not the thing that begins with G, but it's that we're a sovereign country. Now, we have that respect for the President. That's the first step. But the core of fighting at the moment is matching in an intelligent way. Can't be quite intelligent as some of the software that you guys are producing, but in an intelligent way against the tariffs that are being put in place. And so what we're doing is to have a maximum impact on the U.S. So it gets their attention, it makes them think, it makes them react, but the minimum impact on us here in Canada. So for example, for the auto sector, which you're leaders in, we're not putting tariffs on auto parts. We're not putting tariffs on smart machines that make auto parts. We're not putting tariffs on software. We're not putting tariffs on anything that's part of your business that will make you successful, because we want you and those who work with you to be successful. We are putting tariffs on American vehicles that come into Canada and have an unfair advantage in Canada competing with us.
वज़ीर-ए-आज़म मोदी श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और श्रीलंका के सदर ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एजाज़ में तोपों की सलामी दी गई। निज़ हिंदुस्तान और श्रीलंका दोनों मालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। इसके बाद मोदी ने श्रीलंका की मुसल्लह फ़ौज के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म हरीनी अमरसूरिया और दोनों मालिक के सीनियर अहदेदारों के एक वफ़द के साथ मोदी की बातचीत भी शुरू हुई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। गाज़ापट्टी में डॉक्टर हुस्साम और उनके ख़ानदान के अफराद इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने की तस्दीक। आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की गाज़ा में बदतरीन बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान 100 अफराद की शहादत। बड़ी तादाद में बच्चे लुक़्मे अजल। गाज़ा के अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत का हथियारों और फौजी साजो सामान से मुकाबला करना आलम इस्लाम के हर काबिल मुसलमान का फ़र्ज़। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने जारी किया बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हक़ूक़ कौंसिल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली कब्ज़े को करार दिया गैरकानूनी। इसराइल के ख़िलाफ़ 2 करारदादों को दी गई मंजूरी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी श्रीलंका पहुँच गए। हुक्काम ने किया इस्तक़बाल। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।